ہلو جہاں زیب، میرے ہسبینڈ تہجد کے پابند تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا اور میں نے بھی تہجد کی نماز پڑھنا سٹارٹ کی۔ میں 3:30 بجے اٹھ جاتی نماز کے لیے اور ڈرائنگ روم میں آ کر نماز پڑھنا سٹارٹ کرتی۔ یہ روم فکس تھا نماز کے لیے اور میرے ہسبینڈ 4 بجے تک اٹھتے تھے۔ ایک روز مجھے روم میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا اور پھر یہ احساس بڑھتا گیا اور لوگوں کے بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ نماز پڑھا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرے ہسبینڈ اسی روم میں آ کر لیٹ جاتے تھے مگر وہ آوازیں آتی رہتی تھیں، مگر میرا ڈر ختم ہو گیا۔ ایک دن میں نے ہسبینڈ کو نماز کے لیے اٹھایا تو وہ سستی سے کہنے لگے کہ آج سونے دو، کچھ آرام کرنے کا موقع ملا ہے، پھر کب ایسی نیند آئے گی۔ میں ڈرائنگ روم میں آئی، تہجد کی نماز سٹارٹ کی۔ آج نہ کوئی آواز آئی اور نہ ہی کسی کے رونے کا احساس ہوا۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، اور میں صدمے سے مجھے برین ہیمریج ہو گیا۔ کئی دن تک بیمار رہی، گھر سیل ہو گیا اور ہم نیو جگہ آ گئے۔ بچے چھوٹے تھے تو میں ان کے ساتھ ہی سوتی تھی اور وہیں اٹھ کر نماز پڑھتی تھی، مگر بچوں کی نیند خراب ہونے لگی۔ میرا بڑا بیٹے نے خود ہی کہا کہ مما آپ لاؤنج میں تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں، میں وہیں سویا کروں گا تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ ایسے ہی میرا بیٹا میرے ساتھ رہتا تھا اور دھیرے دھیرے وہی آوازیں یہاں بھی آنے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ ایک روز بیٹے کو کسی نے نماز کے لیے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ اس کے بعد وہ بھی میرے ساتھ تہجد پڑھنے کا پابند ہو گیا۔ کافی سال گزر گئے اور بچے جوان ہو گئے۔ تہجد کے ٹائم آنے والی آوازیں اور کسی کی پریزنس اکثر مجھے آنے والی پریشانیوں کا اشارہ دیتی تھی۔ ایک روز میں تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ میرا بیٹا اب تک سو رہا ہے۔ وہ مجھ سے پہلے اٹھ جایا کرتا تھا۔ میں نے تہجد کی نماز ادا کی، وہ نہیں اٹھا۔ میں نے جگایا تب وہ کہنے لگا کہ ابھی ابو خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اپنی مما کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا بیٹا آج جمعرات ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لو، اٹھو اب فجر ہونے لگی ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، میں فجر کی نماز پڑھنے لگی اور نماز کے بعد وہ میرے لیے ناشتہ بنا لایا اور کہنے لگا کہ میں اب نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتی جائیں، آج ہمارے گھر مہمان مجھے لینے آئے ہیں۔ حالانکہ کوئی آیا نہیں تھا۔ میرے بیٹے نے نماز پڑھنا شروع کی اور پھر نماز کے دوران ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور آج بھی میں تہجد پڑھتی ہوں مگر وہ آوازیں اب نہیں آتی، نہ کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آوازیں ایسی ہوتی تھیں جیسے کوئی آپس میں بات کر رہا ہو اور کبھی کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ خیر جناب، یہ ایک اسٹوری تھی جو ہمیں کسی نے سینڈ کی۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی واقعہ ہوا ہو تو 0316244227 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، جہاں پر آپ اپنی اسٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔